السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے مسلمان۔ اس میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، قرآن کریم میں ایک مسلمان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور اس کے عمل کیا ہوتے ہیں، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں واپس جانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں آگے۔ لہٰذا قرآن کریم کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح سورۃ الملک میں ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کس لیے پیدا کی؟ تاکہ وہ آزمائے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ احسن عمل کرے، اچھے عمل کرے، اخلاص کے ساتھ ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم واقعی اپنے اختیار اور ہوش و حواس کے ساتھ اور اپنے ارادے کے ساتھ ایمان لائے ہیں یا پیدائشی حادثے کی وجہ سے خود کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ایسا ہی ایمان لائے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے ایمان کو اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور اپنے دل کے کہنے پر چلتے ہیں؟ کوئی انسان جب خوب سوچ سمجھ کر اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے یا کسی سچے انسان کی بات کو مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنے پاس موجود لوگوں کو گواہ بنا لیتا ہے اور پھر جب وہ ایمان لاتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ وہ ایمان یہ ہے کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام انبیاء کرام اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور اس طرح سے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جان لیا کہ وہ اپنے خالق کا بندہ ہے اور خالق کی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور احسن عمل، اچھے کام کرنے کے لیے دنیا میں لایا گیا ہے۔ ایک مسلمان بندگی بھی کرتا ہے اور آزمائش کے وقت احسن معاملہ کرتا ہے، صبر و برداشت سے، تحمل سے کام لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ایک مسلمان کو کیا کیا باتیں معلوم ہونے چاہیے، کیا علوم حاصل کرنے چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں، وہ علم ہیں جن کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے۔ ان 4 مسائل کا جاننا، سیکھنا واجب ہے۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہونا سب سے ضروری ہے، کیونکہ معرفت اور پہچان کے بعد ہی اطاعت ممکن ہوتی ہے۔ معرفت ہی سے دل میں کسی کے لیے محبت، عزت و احترام اور اطاعت آتی ہے۔ معرفت اور تعریف کی وجہ سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت ہی کی وجہ سے ایک انسان اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرنے لگتا ہے اور اس کی محبت میں نیکیوں میں دوڑ لگا دیتا ہے، سابقون میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے ہم کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے، بات مزید آگے بڑھتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی عادات اور مشغلوں کو پتہ چلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو سمجھنے لگے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنے لگے ہیں، ہم مزاج ہو گئے ہیں۔
اور پھر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بھی اپنے اندر پاتے ہیں اور ایک دوسرے کی ناراضگی سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو پہچان سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچی محبت دل میں پیدا کر سکیں اور اپنے تمام کاموں میں اخلاص لا سکیں۔ دوسرا علم ہے جس کا جانا ضروری ہے، وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس علم پر عمل بھی کیا جائے۔ جس انسان نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا تو گویا اس نے یہودیوں کی مماثلت اختیار کی، کیونکہ انہوں نے علم تو حاصل کیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا۔ شیطان کی چالوں میں سے بھی ایک چال یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے سے بدظن کر دے تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معذور اور لا علم سمجھ کر عمل نہ کرنے پر بخش دیا جائے۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ علم حاصل نہ کرو ورنہ پوچھ ہو جائے گی کہ عمل کیوں نہیں کیا۔ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس نے علم حاصل کرنے کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پائی اور اس کے باوجود علم حاصل نہ کیا تو اس پر حجت قائم ہو جائے گی اور عمل نہ کرنے پر پکڑ ہوگی۔ اور یہی ہیلا قوم نوح کا بھی تھا، جس وقت انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا تاکہ ان پر حجت قائم نہ ہو اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ سکیں کہ ہم نے سنا ہی نہ تھا، عمل کیسے کرتے؟ ایسا کرنے سے وہ نہ بچ سکے۔ تیسری بات جس کا جاننا واجب ہے وہ ہے اس دین کی دعوت دینا، اس دین کے علم کو دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کرام جو ہیں وہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ دین کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں، یہی ان کی وراثت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے اور جو بھی وہ کرتے تھے بہت ہی برا تھا۔ دین کے علم کی دعوت دینا فرض کفایہ ہے، اگر اسے اتنے لوگ سر انجام دے جو کافی ہیں تو کوئی بھی گناہ گار نہ ہوگا، اور اگر سبھی اسے چھوڑ دیں تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ چوتھی چیز جس کا جاننا واجب ہے وہ یہ ہے کہ اذا رسائی، مشکلات، تکالیف پر صبر کرنا، یعنی علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی راہ میں جو بھی مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کیا جائے۔ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 میں ہے، مسلمان وہ ہے جو جانتا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مسلمان صرف اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا مالک خالق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لہٰذا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی حمد کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں ہے، مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور صرف اسی سے مدد طلب کرتا ہے، لہٰذا مسلمان ہر مشکل میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، مصیبت کے وقت لوگوں سے گلہ کرنے کی بجائے جائے نماز پر جاتا ہے۔ جو انسان 3 دن تک کسی انسان سے شکوہ شکایت گلہ نہ کرے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 میں ہے، مسلمان ہمیشہ صراط مستقیم کا طلبگار ہوتا ہے۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ جنت کا راستہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غیور ہیں، غیرت مند ہیں، ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے، جنت کا راستہ صرف اسی کو ملتا ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے، جس کے اندر اس کو پانے کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 سے 5 میں ہے، مسلمان اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا سب پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے اور جانتا ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہوگا اور فلاح پائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔